بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مخاصمت اور عداوت، سیاسی عداوت کیا اس درجے کے اوپر بھی جا سکتی ہے کہ ملک کا ایک وزیر اعظم اپنے ایک سیاسی مخالفین کا ایجنڈا لے کر اپنے ایک برادر دوست ملک، برادر تو خیر چلیں کہنا تو کہہ لیں، چین دوست ملک ہے، اور وہ چین یاترا کا ارادہ کر لے. بظاہر جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ جو دفتر خارجہ نے دی ہے کہ سی پیک، دو طرفہ تجارت اور دیگر معاملات جن میں تصویراتی کارپوریشن جو ہے وہ اشتراک کہہ لیں کہ تعاون کہہ لیں، یہ تصویراتی اسٹریٹجک، یعنی کہ جو عموماً اسٹریٹجک ہوتا ہے کہ جو ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ جو ایک محبت کرتی ہے. محبت سے مراد یہ ہے کہ جو فوجی معاملات جو ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے معاملات اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان میں جو تعاون ہوتا ہے اس کو ہم اسٹریٹجک جو ہے وہ کارپوریشن کہہ دیتے ہیں. اور اس وقت جو ہے آسٹریلیا، امریکہ، وہ چین کے مطلب ان کے ساتھ معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں، خراب ہیں. آپ جانتے ہیں لداخ میں ایک بار پھر 2 سال پہلے والی صورتحال جو ہے وہ جنم لے چکی ہے، اور کسی بھی وقت وہاں پر جنگ جو ہوتی ہے وہ ہاتھوں سے ہوتی ہے. وہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے ان کے درمیان. تو ایک صورتحال بہرحال یہ بھی ہے. تو ٹھیک ہے، ضروری ہیں چیزیں، کسی بھی وقت وہاں پر جنگ، وہاں پر وہ کہا جا رہا ہے کہ جی انٹرنیشنلی جو چین کے جو مخالفین ہیں، یعنی کہ وہ جو نیٹو اتحادی، ان کے جو امریکہ کے اتحادی ہیں، وہ بیسیکلی الزام یہ لگا رہے ہیں کہ یہ انڈین جو ٹیریٹری تھی اس پر قبضہ کر کے وہاں پر انہوں نے دیہات آباد کر لی. وہ تھوڑی سی اب یہ ٹیکنیکل ہے، ڈپلومیٹک چیزیں ہیں کہ اس جگہ کے اوپر جہاں پر سول آبادی ہوگی وہاں پر اسی کا حق تصور کیا جائے گا جس ملک کی وہ سول آبادی ہوگی. تو چین نے پہلے تو انڈیا کو وہاں سے دھکیلا پیچھے، اور وہاں پر اب وہاں پر لداخ کی جو چوٹیاں ہیں اوپر، ویسے ہی وہاں پر آکسیجن کا لیول بڑا کم ہوتا ہے، اور وہاں پر جو سول آبادی جو ہے وہ بسانا اور پھر اس کے بعد اپنا قبضہ شو کر کے انٹرنیشنلی ساری ریکوائرمنٹ پوری کر کے پھر چین آگے بڑھ جاتا ہے. یعنی آگے بڑھنے سے مراد ہے کہ علاقہ خالی کرا لیا، گاؤں واپس، اور جو ہے وہ فوجی تنصیبات یا فوج کے فٹ پرنٹس وہاں پر آ جاتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک چل رہا ہے معاملہ، اور انڈیا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اور انڈیا کو یہ ایک کہہ لیں کہ وہ کیوں ٹھیک لگ رہا ہے ہمیں کہ وہ جس طرح کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے، ہم کشمیریوں کی مدد تو اس طرح سے نہیں کر پا رہے. میں بہرحال یہ ایک دکھ بھری داستان ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے. تو ہمیں پھر وہ ذرا سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اچھا ہم تو نہیں کر سکے تو چودھری کو لو جناب چپیڑ ماری دوجے چودھری نے، تو اوکے. وہ جو ریسلنگ میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو محرومیاں ہیں وہ ریسلنگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ والی چیز ہے کہ وہ چین مارے گا بھارت کو تو اسی ہم بیک نعرے ماریں گے. تو بہرحال نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹاپ آف دی ایجنڈا ہیں. نواز شریف صاحب، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ جو وزارت خارجہ کے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب لگا ہے کہ پائن گیم ہتھوں نکل گئی اور کام گڑبڑ ہے، اور اس لیے انہوں نے طے کر لیا کہ میں نے فروری کی 3 سے 5 کے درمیان 3 روزہ دورہ کرنا ہے. اور جو ایجنڈا جو وزارت خارجہ کے جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، جو دوست احباب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی کہ وہ جا کے کہنی ہے بات کہ جی کہ وہ آپ نے جو ریسکیو کیا تھا یا جو ایویکیویٹ کروایا تھا نواز شریف صاحب کو. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب اس ملک سے باہر گئے تھے علاج کی غرض سے، باتیں وہ عدالتی فورم کے اوپر ہوئیں. گورنمنٹ جو تھی وہ گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھی. گورنمنٹ کے جتنے ادارے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ رپورٹیں جو ان کی آ رہی تھیں کہ حالت بڑی خراب ہے. اور ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے. مریم صاحبہ نے بھی 1-2 دفعہ اس کا برملا اظہار کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو پوائزن کیا جا رہا تھا، ان کو پوائزننگ کی جا رہی تھی، سلو پوائزننگ جس کو ہم کہتے ہیں، کھانے میں ڈال کے زہر دینا تاکہ ان سے جان چھڑائی جائے. اور نواز شریف صاحب سے، عمران خان صاحب سے لے کے پتہ نہیں کون کون تنگ ہے ریاست پاکستان کے اندر. تو پھر اس لیے یہ اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ذرائع کے حوالے سے آ رہی ہیں، اور کہ جی کہ پھر کس طرح کر کے انٹرنیشنلی جو ہے وہ رابطے کیے گئے. اور پھر انٹرنیشنل جو فورسز ہیں، ویسے بھی جو چین کی جو حکمران پارٹی کمیونسٹ پارٹی، جو بھی اس کا آپ کہہ لیں نام ہے، کمیونسٹ پارٹی ہے ویسے تو وہ جس طرح کر کے مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی ایفیلیشن شو کرتی ہے. ابھی حال ہی میں
جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو ایک بار پھر کرونا نے آ لیا ہے، اور وہ کرونا کی جب خبر باہر نکلی تو ان کی جو حکمران پارٹی ہے کمیونسٹ پارٹی، انہوں نے خط لکھ دیا ہے شہباز شریف صاحب کی صحت یابی کے لیے، اور ان کی تعریف و توصیف بھی کی ہے، اور کہا ہے کہ جی کہ یہ جو پینڈیمک تھا، یہ والا کیا اس کو کہتے ہیں جی، کرونا میں جس طرح چین نے، اور یعنی چین کی جو حکمران پارٹی ہے اور اس نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے مل کر جس طرح اس کا سامنا کیا ہے، اب بندہ پوچھے کہ یہ بیسیکلی یہ جو خط تھا یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے، میں الفاظ غیر مناسب لگیں گے لیکن یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک تھپڑ رسید کیا ہے، ایک تانا دیا ہے، اور وہ کیا مطلب کہ پاکستان میں گورنمنٹ تو نون لیگ کی کسی بھی صوبے میں نہیں ہے۔ اگر وہ پیپلز پارٹی کو کہتے، بلاول صاحب کو خط لکھتے کہ ہم نے سندھ میں آپ کے ساتھ مل کے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، سمجھ آتی ہے کہ یار کہ سندھ میں کا انتظام و انصرام ان کے پاس تھا تو لہٰذا یہ تعریف کر رہے ہیں تو اس ضمن میں کر رہے ہیں، جبکہ نون لیگ کی کہیں پہ حکومت بھی نہیں تھی۔ تو اس کے باوجود وہ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ مل کے جو چین کی، یعنی وہ جو پارٹی ہے ہماری، ہم نے بڑا کام کیا ہے، اور یہ جو وبائی مرض ہے کرونا، اس کی ہم نے جناب اس کے خلاف بڑا کام کیا، لوگ نسل انسانی کو بچایا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو اوپر ایک کاراوار کہہ لیں، ایک تھپڑ کہہ لیں، یا جو آپ اس کو کہنا چاہیے، انسلٹ ہے، یہ انسلٹ کی گئی ہے ان کی۔ اور وہ انسلٹ کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہوگا، ان کی حکومت نے آتے ہی جو سی پیک، جو ون بیلٹ روڈ جو منصوبہ ہے، ون نیشن ون بیلٹ روڈ جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، سی پیک، اس کے تحت یہ منصوبہ ہے سی پیک کا، اس آئی ڈی اے کے پیچھے وہ جو پریزیڈنٹ زی، وہ پتہ نہیں ابھی پرونانسیشن تھوڑی سی چینیوں کی غلط ہو جاتی ہے، تو یہ والا معاملہ ہے جناب۔ تو وہ جو ان کا جو ویژن تھا، اس ویژن کو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا پاکستان کے حوالے سے، پھر کبھی ان کو ایران کا رخ کرنا پڑا، کبھی کہیں کا، اور پھر یہ تاریخ میں دوسری دفعہ اگر آپ غور کریں تو جو چین نے پاکستان کے اندر اپنا ڈپلومیٹ بھیجا ہے یا سفیر جو ہے وہ تعینات کیا ہے، یہ دوسرا ہے جو نان ڈپلومیٹ ہے، یعنی یہ ان کی جو وزارت خارجہ کا جو کیڈر ہے وہاں سے نہیں ہے۔ پہلے 50s میں 1952 میں آئی تھنک جو ماؤ گورنمنٹ تھی، انہوں نے اپنا ایک قریبی کوئی جرنیل تھا اس کو بھیجا تھا۔ اب یہ جو وانگ یون اس طرح کر کے نام ہے ان کا، یہ سفیر ہیں، یہ بھی سروس جو ہے ان کا جو کیڈر ہے وزارت خارجہ کا، وہاں سے ان کا تعلق نہیں، یہ دوسرے ہیں۔ تب کچھ اور حالات تھے، اب کچھ اور حالات ہیں، اور یہ حالات ہیں کہ پاکستان کے جا کے حالات کا یہ بزنس مین ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے، کیونکہ رزاق داؤد صاحب نے اس حکومت میں آتے ہی جو کہا تھا کہ یہ فریز کرنا پڑے گا۔ اب پاکستان میں جتنا کوئی بڑا بزنس مین ہے، اس کے جو مفادات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ 74 سال سے پاکستان اور امریکہ کٹھے چل رہے ہیں، تو بات جو ہے نا وہ زیادہ پھیل جائے گی، تو میں وہ پھر کبھی ہم باتیں کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے، انہوں نے آ کے چونکہ فریز کر دی تھی سی پیک سارے کا سارا، اور اب یہ وہ ساری چیزیں ایک طرف سے کہ ریوائیول کرنے کے، سی پیک کو ریوائیو کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں ریوائیو کرنے جا رہے ہیں؟ اس لیے ریوائیو کرنے جا رہے ہیں کہ ٹرمپ نے آپ کو کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا، جس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی کہ 2 نفل پڑھوں گا اگر بش جیت گیا تو، اور اگر اسی طرح جو بائیڈن، یا جس طرح مودی کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ آ گیا تو جناب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ان کو لگتا تھا کہ جو بائیڈن جب تک امریکہ کا صدر ہے، جو بائیڈن نہیں سوری ٹرمپ، تو ہماری یہاں پر جو حکومت ہے، ریاست ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کو لپیٹ دیں تو لپیٹ دیتے ہیں۔ اب جو بائیڈن صاحب آئے ہیں انہوں نے ٹیلی فون تک نہیں کیا، ان کو ان کی اتنی اوقات ان کی یاد دلا دی ہے، اور جو کہہ لیں کہ ان کو جب یہ محسوس ہوا کہ یار کہ اب امریکہ سے ہمیں کوئی خیر پڑنے والی نہیں ہے، تو پھر طریقہ یہ نکالا کہ جی کہ وہ رسے یار نو منا لا جے تو پار نہ گنا، تو وہ یہ نچ کے یار کو منانے جا رہے ہیں دوسرے الفاظ میں، اور چین جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اب گفٹ کیا لے کے جا رہے ہیں کہ جی وہ ون ونڈو آپریشن ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ کیوں؟ اور کیونکہ جب رزاق داؤد صاحب نے
یہ فریز کر دیا تھا سی پیک، اور ہم دوبارہ سے دیکھیں گے، جائزہ لیں گے. مراد سعید صاحب نے شور ڈال دیا تھا کہ ملتان میٹرو میں ککس بیکس لی ہیں، فلاں میں کک بیکس لی ہیں. اس طرح کی جب چیزیں چلنی تھیں اور 70 ارب کی کرپشن ہوئی ہے سی پیک کے اوپر، مراد سعید صاحب نے والی بھی یہ باتیں کہی تھیں، تو تب جو تھا چین کے کان کھڑے ہو گئے تھے. تو اور ان کو سمجھ لگی تھی کہ ہمارا سی پیک تو جناب انہوں نے فرائی کر دیا ہے. تو انہوں نے وہ جو 37 مختلف وزارتوں یا کہہ لیں کہ جو آفیسز میں ون ونڈو آپریشن ختم کر کے جو نواز شریف نے شروع کیا تھا، تو انہوں نے اب وہ 37 جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو تھا وہ کنسلٹ کرنا یا ان کی اجازت نامے NOC یعنی سی پیک پہ کام کرنے کے لیے یہ ضروری قرار دے دی تھی. اب 3 سال بعد عمران خان صاحب دوبارہ وہی ون ونڈو آپریشن اوپن کرنے جا رہے ہیں، اور وہ جا کے وہاں پر تحفہ دیں گے کہ میں نے ون ونڈو آپریشن کھول دیا ہے چین کے سی پیک کے لیے. تو ہم سی پیک کے جناب میں نگرانی تو یہ تھے وہ تو یہ، تو وہ بیسیکلی یہ سارا کچھ کیوں کرنے جا رہے ہیں کہ نواز شریف کی جو تھی انخلا یا اس کو ریسکیو کرتے وقت آپ نے جو گارنٹیز دی تھی سر وہ پوری نہیں ہوئی. مطلب یہ کہ آپ تو کہہ کے گئے تھے، یہاں پر پتہ چلا ہمیں کہ جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر جائیں گے تو وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. تو دوسری طرف سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس جو بھی یہ منصوبہ تھا یا جو بھی یہ معاہدہ تھا، اس کے جو گارنٹر انٹرنیشنلی چین نے جو دی تھی یا جس طرح کر کے انہوں نے ضمانت دی تھی، تو وہ یہ بات کہی جا رہی ہے اس طرف سے کہ وہ منصوبہ تو قابل مطلب مکمل ہوا ہی نہیں تھا. وہ معاہدہ، منصوبہ نہیں معاہدہ کہنا چاہیے، کیونکہ آپ نے دوسرے دن جب نواز شریف جا رہے تھے جہاز پہ بیٹھ کے تو آپ نے جناب ایڈش ڈال دی تھی، اور پھر آپ نے اس منصوبے کے تحت مریم کو یا معاہدے کے تحت باہر جانے سے روک دیا تھا. آپ کو یاد ہے نا کہ شہباز شریف صاحب ان دنوں بڑے خوش تھے کہ پائن میرا خواب پورا ہونے لگا. تو یہ خیر عمران خان صاحب سے معاہدہ نہیں تھا، یہ جن کے ساتھ بھی تھا. تو اب یہ بیسیکلی اپنا کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان حالات میں، جن حالات میں نواز شریف صاحب ادھر بیٹھ کے جو انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ اپنے لائنیں سیدھی کر چکے ہیں. سعودی عرب کے پاکستان میں جو سفیر رہے ہیں اور اس وقت ان کے ایڈوائزر ہیں، ان سے بھی وہ ملاقات کر چکے ہیں. امریکنز ان کو علیحدہ سے جا کے ملتے ہیں، IMF والے ان کے پاس علیحدہ سے جاتے ہیں، چین والوں کے ساتھ ان کی ایک مطلب ہے کہ ایک خاص مقام کے اوپر ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو پھر عمران خان صاحب کو بھی ظاہر ہے کہ ادھر خبریں پہنچ رہی ہیں، تو وہ اپنا سد باب کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور تھوڑا سا پریشر ڈلوانا ہے دونوں پارٹیوں کے اوپر کہ جی جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اب ان کو کہیں کہ معاہدے کو ذرا کریں، پورا کریں. اور وہ معاہدہ کن کے درمیان تھا؟ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے درمیان نہیں تھا. وہ معاہدہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوگا. مریم صاحبہ تو بڑی اس کی تردید کرتی ہیں. خیر تردید تو آخری وقت تک پرویز مشرف والے معاہدے کی بھی ہوتی تھی. وہ عباس بندر صاحب آئے تھے، شہزادہ بندر، وہ پھر تصدیق کرنے پرویز مشرف کے دور میں پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے آ کے. تو یہ معاہدے اسی طرح ہی ہوتے ہیں، یہ خفیہ ہی ہوتے ہیں اور خفیہ ہی رکھے جاتے ہیں. ان کا پبلکلی اعتراف نہیں کیا جاتا انٹل انلیس کہ کوئی فریق جو ہے وہ بالکل ہی وہ معاہدے کی خلاف ورزی کے اوپر نہ اتر آئے. تو اس معاہدے کی خلاف ورزی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر آف پاکستان کے لچ فرائی کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور ریاست پاکستان کے کلیدی کردار اس معاہدے کے اوپر پراپرلی عمل نہیں کر پائے تھے. تو لہٰذا وہاں سے ملنا ہے چٹا جواب. اور پھر جو سی پیک کے ساتھ، یعنی کہ سی پیک کا مطلب ہے کہ آپ نے چین کے ساتھ جو کر دیا ہے وہ چین کو اچھی طرح یاد ہے. اور جب بھائی نے گٹھلی باندھی، ٹچی کیس باندھا کہ میں نے جا کے چین کا سفر کرنا ہے اور وہاں پر ملاقات کرنی ہے، تو ادھر سے پیغام آیا ہماری وزارت خارجہ کو. یہ بھی ذرائع کے حوالے سے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ جب سے یہ ہوا ہے نا جی کرونا آیا، تو میں تو انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز اور انٹرنیشنل سیلیبریٹیز یا انٹرنیشنل پرسنالٹیز، اسٹیٹ آفیشلز یا اسٹیٹ کے جو ہوتے ہیں سربراہان، ان کے ساتھ تو میں ملاقات نہیں کر رہا. تو وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، بسم اللہ انہوں نے کیا، سو ویلکم، اس کا یوں ترجمہ لے لیں. تو وہ اپنے ہم منصب سے پرائم منسٹر سے ملے. یہ یاد رکھیے گا کہ صدر پاکستان کا ہم منصب جو ہے وہ چینی صدر نہیں ہے. چینی صدر ہم منصب ہے پرائم منسٹر پاکستان کا، کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی انتظامیہ کا سربراہ ہے، اور جو چین کے جو سربراہ ہیں انتظامیہ کے وہ وہاں کے سیٹ اپ کے مطابق صدر ہے. تو ان کی ملاقات ہوگی. تو یہ ہم وہ جو ہوتا ہے نا وہ کاؤنٹر پارٹ جس کو ہم کہتے ہیں ہم منصب،
وہ تصور کیے جائیں گے. تو وہاں سے جب یہ جواب آیا ہے تو یعنی کہ ہم آپ سے نہیں ملیں گے سادہ الفاظ میں کیونکہ تسی سکڑی ساڑھے نال چنگی کی تھی. تو اس کے بعد جو دفتر خارجہ ہے اس کی ایک کوشش ہے کہ پائن فوٹو سیشن ہی کرا لو تھوڑی جی, سمجھ رہے ہیں نا. یہ ڈنڈا کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے وزارت خارجہ کو, اور وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ ان کے اپنے ڈیزائن ہیں, یہ تو آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. وہ خود جو ہیں وہ شیروانی اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ کے بائیں طرف والے دروازے کے ساتھ لٹکا کے, وہ جو ہینڈل ہوتا ہے نا بڑے اتنے لٹکی ہوتی ہے نا دی شیروانی, تو وہ تو ہر وقت جو ہے وہ شیروانی کبھی شیشے کے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کدوں آئے گی. تو وہ تو اپنے موقع کی تلاش میں ہیں, تو وہ جو آپ کو ہیلپ کریں گے سو کریں گے. اللہ کرے پاکستان کی عزت رہے, کیونکہ عمران خان صاحب کی اپنی کیا ہے, پاکستان کی عزت کی بھی بات ہے. ان کی انسلٹ کیا, ان کی انسلٹ تو پرویز خٹک کو کر دیندا. تو ہو سکتا ہے کہ وزارت خارجہ کامیاب ہو جائے اگر کوئی دل سے کام کرے گی تو, ورنہ قریشی صاحب نے اکھ مارتی نا متعلقہ سفیر نو, رہن دے بس ٹھیک ہو تو کر, تو پھر ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ ہو جائے. تو یہ ہے صورتحال. ایجنڈا سی پیک نہیں ہے, ریوائیول آف سی پیک نہیں ہے, یہ چارہ ہے چین کو. اور وہ کیا ہے کہ آپ ہماری جو سرکار ہے یعنی ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کا, گرنٹر آپ تھے, اب اس پر عمل درآمد کروائیں. وہ کیوں آ رہا ہے پاکستان, وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کیوں بنے, سمجھ رہے ہو نا گل. میں سادہ الفاظ میں تمہید جو باندھی ساری آپ کو سچویشن بتائی, اس کا جو مقصد ہے بنیادی وہ یہی ہے کہ پائن عمران خان کو روکو, چین کی مدد چاہیے کیونکہ چین کی دوستی تو ہماری بڑی گہری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سم ون ہیو, وہ کیا کہتے ہیں, گڈ نروز, اسٹرانگ نروز. اتنی ڈٹھائی کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ جا کے کہیں گے کہ یار کہ دیکھو ہم آپ کے دوست ہیں. تو میرا خیال ہے انہوں نے یہی. ایک اور آخری بات, امریکہ نے جو بائیڈن صاحب نے پاکستان کو بلایا تھا ایک سمٹ کے اندر, اور اس سمٹ میں کہ جی کہ وہ تھی آن لائن خطاب ہونا تھا, ٹیلی فون تو نہیں کیا انہوں نے, تو 1 منٹ کی بات ہے بلکہ اس سے بھی کم. تو پاکستان نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا. اور کیوں انکار کیا تھا, بہانہ یہ بنایا تھا کہ تائیوان کو آپ نے بلایا ہے اس میں, اور تائیوان جو ہے وہ اس کی انڈیپینڈنٹ کوئی حیثیت نہیں ہے, ون چائنا کے ہم حامی ہیں کیونکہ چائنا اس کو برداشت نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا. تو ہم نے جناب چائنا کے سر کے اوپر یہ احسان, ان کے ابا جی, ان کی آنے والی نسلوں کے اوپر, ان کی گئی ہوئی نسلوں کے اوپر احسان جتایا کہ ہم امریکہ کی دعوت پر وہاں پر نہیں گئے کیونکہ اس نے تائیوان کو بلایا تھا. اچھا تائیوان کو بلایا پھڈا کیا ہے چین کا وہ پھر کبھی بتاؤں گا, لیکن جس طرح ہمارا کشمیر والا ایشو ہے انڈیا کے ساتھ, تو تائیوان جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ چین اس کو اپنا کہتا ہے, اور کہتا ہے کہ جو اس کو ایک علیحدہ ریاست مانے گا ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے. تو امریکہ نے ان کو ایز اے مندوبین کے طور پر بلایا تھا. ہم نے کہا کہ ہم تو چین کے ساتھ ہیں, تو ہم نے تو جناب چین کی وجہ سے جانے سے انکار کر دیا. اور پائن وہ چوچے نہیں ہیں چین والے, ان کو پتہ تھا کہ آپ نے انکار اپنی وجہ سے کیا ہے. جو بائیڈن نے آپ کو یہ کہا تھا, معید یوسف صاحب نے اس کا برملا اظہار بھی کر دیا کہ انٹرویو میں کہ ہمیں تو دعوت نہیں تھی, ہمیں تو کہا تھا کہ 1.5 منٹ کا ایک پیغام ریکارڈ کر کے دے دیں, ہم وہاں پر چلا دیں گے, تو کٹ بستی ہے. تو یہ خان صاحب تو سمجھتے ہیں کہ میں تو جناب کہ وہ اکبر اعظم ہوں, تو اکبر اعظم کی عزت پوری جہان میں ہے, تو لہٰذا پاکستان کو یا عمران خان کو بڑا وی آئی پی پروٹوکول ملنا چاہیے. اور جڑا بندہ تنوں فون نہیں کر رہا, ایک کٹسی کال نہیں کر رہا, وہ آپ کو اس طرح کی کانفرنس میں بنفس نفیس دعوت دے گا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چین کے ساتھ یعنی ایک احسان جتانے کی کوشش کی. تو چین والے بچے نہیں ہیں, یہ بات جو ہے یہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کیا کھیل کھیل رہا ہے, اور یہ پاکستان سے مراد خالصتاً عمران خان صاحب کی لی جائے گی, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکیم سعید صاحب ہوں یا وہ ڈاکٹر سرار صاحب ہوں, ان کا یہ تجزیہ تھا یا ان کا ویژن تھا یا ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو پاکستان کی پرائم منسٹرشپ دی جائے گی. یہ انہوں نے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا, پیشین گوئی کر دی تھی, اور یہ کسی کے ایجنڈے کے اوپر پاکستان کا آ کر بیڑا گرک کریں گے. باقی تسی آپ سمجھدار ہو, یہ آپ کا دل مانتا ہے تو گڈ, اگر نہیں مانتا تو بھی گڈ. مجھے تھوڑا شک ہونے لگ پیا. میں اس طرح کی فلاسفیز اور اس طرح کی جو تھیوریز ہوتی ہیں ان کے اوپر یقین نہیں کیا کرتا تھا, لیکن کوئی بندہ اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا جو پرائم منسٹر کی سیٹ تک تو پہنچ جائے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کی کر کی رہا. تو باتیں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی, لیکن ایجنڈا نواز شریف ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو چین مجبور کرے کہ اسی معاہدے کی اوپر عمل کریں, جس کا گارنٹر چین ہے, اور نواز شریف جو ہیں وہ
باہر ہی رہیں، پاکستان نہ آئیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔